تعلیم اور تحریر کے ساتھ تقریر کا یہ جو مقابلہ ہوتا ہے، مسابقہ ہوتا ہے، یہ رکھا اور مدارس اور مکاتب کی زینت بنا ہے۔ دیکھیے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات پیدا کی ہیں، کوئی انسانی شکل میں، کوئی جمادات کی شکل میں، کوئی نباتات کی شکل میں اور دیگر مخلوقات ہیں، لیکن اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن، وہ مخلوق انسانی ہے۔ اب مخلوقات اللہ نے پیدا کی، خواہ وہ مخلوق انسانی ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، جب اللہ نے تمام مخلوقات پیدا کی لیکن مخلوق انسانی کو دوسری مخلوقات پر فضیلت کیوں دی؟ یہ ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ نباتات بھی اللہ کی مخلوق ہے، جمادات بھی اللہ کی مخلوق ہے اور انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جب سب اللہ کی مخلوق ہے، سب کا خالق اللہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق انسانی کو دیگر مخلوقات پر جو فضیلت دی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو ان میں سے جو ایک بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے جو سب سے بڑی وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ کہ دیگر مخلوقات اور مخلوق انسان میں جو اللہ نے ڈفرینس کیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ کتابت ہے، یہ چہڑ پڑے ہیں، یہ زبان ہے۔ اللہ نے بار بار قرآن کریم کے اندر زبان کا تذکرہ کیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان۔ اسی طرح سورہ اقراء کے اندر اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اور ہم دیکھتے ہیں مدارس اور مکاتب میں پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو طلبہ ہوتے ہیں، ان کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک تحریر اور ایک تقریر۔ یاد رکھیے گا، دنیا کے اندر کوئی بھی طالب علم اگر تحریر یا تقریر میں سے کسی کے اندر بھی نقص رکھتا ہے، ناقص ہے، تو کبھی بھی عالم کامل نہیں بن سکتا۔ یہ جو کہتے ہیں ایٹمی ہتھیار جو ہوتا ہے، اس سے بھی طاقتور ہے طالب علم کے لیے تقریر اور تحریر۔ تو میں پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ اولاً ہم شکر گزار ہیں ان علماء کا، اپنے ان بزرگان دین کا، کہ جنہوں نے مکاتب اور مدارس کے اندر تحریر کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ تقریر کا یہ مسابقہ، یہ مقابلہ رکھا اور اس کو زینت دہندہ بنایا۔ چنانچہ اسی مسابقے کو لے کر آج کی یہ محفل اور آج کی یہ مجلس سجائی اور رچائی گئی ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو، ہمارے علماء جو اطراف کے علماء ہیں، امام مسجد ہیں، ان کو معلوم ہو کہ کس طرح مکاتب کے اندر طلباء کو مسابقہ خطابت کا جو یہ ہنر ہوتا ہے کس طرح سکھلایا جاتا ہے۔ آخر جمعرات میں جو انجمنیں ہمارے علماء نے رکھی ہیں، ان انجمنوں میں طلباء کیا کرتے ہیں اور ان کے اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اسی کی ایک عکاسی آج آپ کے سامنے اس کا مظاہرہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی اسلم صاحب بھی قریب آنے والے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ طالب علم کے لیے مدرسہ اور مکتب کے اندر رہتے ہوئے دو عظیم ہتھیار ہیں، ایک وہ تقریر ہے اور ایک تحریر ہے۔ اگر کوئی بھی طالب علم کسی تقریر یا کسی تحریر کے اندر کمزوری رکھتا ہے، اس کے اندر طاقت ہر ایک انسان کے اندر ہے۔ اللہ نے آپ کو مکاتب کے اندر چنا ہے، کیوں؟ آپ کے اندر مکاتب کی صلاحیت ہے، آپ کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ آپ مکاتب سے علم حاصل کر سکے، ورنہ آپ کی طرح بہت سے طلبہ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو چنا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی کو یہ معلوم کرنا ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو علم سے متعلق رکھتا ہے، علم سے آپ کا تعلق رکھتا ہے، احادیث کا علم آپ کو دے رہا ہے، قرآن شریف کا علم آپ کو دے رہا ہے اور دیگر جو علوم نبوت ہے، اگر آپ مستفید ہیں، اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں، استفادہ حاصل کر رہے ہیں، تو یقیناً آپ سے اللہ راضی ہے۔ یہ حدیث کا خلاصہ ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
کہ دنیا کے اندر اگر کوئی سب سے افضل اور سب سے مقدس مخلوق کے